بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب نے آج لاہور میں ایک جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ تھا پی ٹی آئی کا مینار پاکستان کے اوپر۔ اس جلسے کی ایک تو چلیں ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے نیریٹو، اس سے وہی والا نیریٹو جو ہے ان کا، یہ غلامی والا اور غلامی سے آزادی والا، یہ جو یو ایس کی کانسپریسی والا، اس نیریٹو کو انہوں نے مطلب ہے کہ فردر کیا، اس کو پریس کیا۔ لیکن اس میں کچھ دو تین اہم باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 2-3 جلسے کر چکے ہیں، پشاور میں جلسہ ہو چکا، کراچی میں جلسہ ہو چکا، لاہور میں جلسہ ہو چکا، اور اب انہوں نے ایک اپنے تمام جتنے ان کے فالوورز ہیں، بلکہ اپنے صرف فالوورز کو نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو نون لیگ کے بھی جو لوگ ہیں جن کا تعلق پاکستان پیس پارٹی سے ہے، تمام پاکستانیوں سے انہوں نے یہ ایک ڈیمانڈ کی، اور یہ ان کا فیوچر لائن آف ایکشن ہے، اور وہ یہ کہ جی وہ اسلام آباد مارچ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا یعنی کہ ایک کال دے سکتے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی رمضان کے بعد کسی بھی وقت وہ اس قسم کی کال دے سکتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر الیکشن کروائے جائیں۔ اور یہ ظاہر ہے امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جب دھرنا ہوا ان کا پہلے بھی مارچ ہوا تھا، تو اس میں کافی لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہوئے۔ اس میں مطلب پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اور دوسرے بھی جن کے ساتھ کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز بھی تھیں، تو ان کا آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کے ساتھ بھی جھگڑا ہوا، کچھ مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کی اموات بھی ہوئیں۔ تو اس دفعہ انہوں نے کم از کم ایک بات یہ بڑی کلیئرلی کہی کہ جی کسی قسم کا تصادم ہم نہیں چاہتے، اور یہ میرا ملک ہے انہوں نے کہا، اور پھر یہ کہ جی فوج بھی ہماری ہے، اور پھر پولیس بھی ہماری ہے۔ تو اس طرح کی بات کر کے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے کہ پرامن طریقے سے وہ، اور یہ کہ جی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی ہم فوری طور کے اوپر الیکشن۔ اور اس میں ایک بات جو بیسیکلی میری ذاتی رائے میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کا اشارہ تھا، انہوں نے نام نہیں لیا اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی کہ جن سے بھی غلطی ہوئی ان سے میں یہ کہوں گا کہ اب جلدی الیکشن کروا دیں۔ سو یہ میسج شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا۔ اور آلدو ادروائز انہوں نے پھر وہ فوج کی بھی بات کی، طاقتور فوج کی ہے پاکستان کی فوج، ہم پاکستان ریکوائر کرتا ہے، پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری فوج مضبوط ہو، اور جو ہے ادروائز انہوں نے وہی والی بات کی جو انہوں نے کل بھی سوشل میڈیا کے اوپر بات کی تھی کہ اگر پاکستان کی فوج نہ ہو اور یہ پاکستان کی مضبوط فوج نہ ہوتی تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ پھر انہوں نے ان کی قربانیاں، فوج کی جو قربانیاں ہیں، یہ جو وار آن ٹیرر کے اوپر جس قسم کی جو تو پاکستان میں دہشت گردی ہوئی اس کو کچلنے کے لیے جس قسم کی قربانیاں، ان کا بھی ذکر کیا۔ لیکن ایک امپورٹنٹ بات تو خیر اینیا یہ اسلام آباد مارچ کی لیکن اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ میری نظر میں جو سب سے اہم بات تھی، اور اس کے اوپر اگر ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان غور کرے، اس کے اوپر اگر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب غور کریں، تو یہ ایک بہت بڑی جو ایک مسئلہ چل رہا ہے، یہی والا جو مراسلہ تھا امریکی اور پھر کانسپریسی والی بات ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کنونس ہیں کہ جی یہ کانسپریسی ہوئی ہے، اور بار بار اسی بات کے اوپر وہ زور دے رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سے جب سے عدم اعتماد کی تحریک ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ نہ سپریم کورٹ نے اس چیز کو دیکھا، اس حقیقت کو نہیں دیکھا، اس مراسلے کو نہیں پڑھا، اسی لحاظ سے وہ اور بھی لوگوں سے شکایت کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ چیز کیوں نہیں دیکھی، اور بار بار یہ کہتے ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے ایک بہت امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، اور میرا خیال ہے کہ اگر اس چیز کے اوپر میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان خاص طور کے اوپر اگر اس کے اوپر غور کریں اور اس کے اوپر کچھ مطلب ہے کہ عملی قدم اٹھا دیں، تو ہم ایک جس قسم کے ایک عجیب قسم کے ایک پولیٹیکل کرائسس میں پاکستان اس وقت گھرا ہوا ہے، وہ کرائسس حل ہو سکتا ہے۔ اور وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے اس طرح کی بات کی کہ شہباز شریف صاحب کے کسی کمیشن کو میں نہیں مانتا، یہی جو مراسلے والا جو مسئلہ ہے کانسپریسی والا، اس کو پروو کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف صاحب کے کسی بھی کمیشن کو نہیں مانتا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بات کر دی کہ میں مطلب ان کی ڈیمانڈ تھی کہ سپریم کورٹ ایک اوپن ہیئرنگ کرے، اور انہوں نے کہا کہ صرف ایک کمیشن مانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کھلی سماعت کرے، اور اس میں اس چیز کے اوپر کہ جی مراسلے کے متعلق کہ کیا اس میں سازش تھی یا نہیں تھی، وہ انویسٹیگیشن کرے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی زبردست قسم کی بات ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، یا جو اس وقت کی اپوزیشن اور آج کے جو اتحادی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی سازش تھی ہی نہیں۔ اگر سازش نہیں تھی، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں سازش نہیں تھی، عمران خان صاحب کنونس ہے کہ سازش تھی، اس کے اوپر
میرا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کو ٹیک اپ کرے اور ایک مطلب ہے کہ لارجر بینچ بنا دے، بالکل، بلکہ میں کہتا ہوں فل کورٹ ہی بیٹھ جائے اس کے اوپر، آپ ہفتہ لگا لیں، 10 دن لگا دیں، اس ایشو کے اوپر آپ بات کریں، آپ حکومت کو بھی سنیں، آپ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سنیں، آپ پی ٹی آئی کو سنیں، آپ جو بھی ثبوت وہ ان کے پاس ہیں وہ ثبوت دیکھیں اور آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں، تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ کم از کم یہ جس قسم کا ایک یہ جو عجیب قسم کا ماحول ہے، اور اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ نفرت، ڈیوائسو پالیٹکس جو آلریڈی ہمارے ملک میں ہے، وہ بہت زیادہ مزید فردر ہوئی، اور پھر جس قسم کی نفرت ہے اور جس قسم کی مطلب ہے کہ اس قسم کی سیاست پاکستان میں ہے کہ مطلب ہے کہ اکتاہٹ ہوتی ہے، سیاست سے ہی نفرت ہو جاتی ہے، تو کم از کم وہ ماحول ایک آپ کا کلیئر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر پارٹی کو ظاہر ہے وہ قبول کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ بات ایک تو یہ دو باتیں امپورٹنٹ تھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تصادم کی میں بات بالکل نہیں، یہ میرا ملک ہے، یہ ساری وہ باتیں کی، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ان سے پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک بات کی تھی، اور شیخ رشید صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا بال بھی بھیگا ہوا تو ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے جو بار بار یہ کہی اور کل بھی کہی اور آج بھی، کہ مطلب ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میری وجہ سے ڈیمیج ہو۔ انہوں نے فوج کی بھی بات کی، انہوں نے پھر یہ والی بھی بات بھی کی، تصادم کے جی تصادم نہیں چاہتے، اور ظاہر انہوں نے پہلے سے سبق بھی سیکھا ہوگا، ماضی میں جو بھی کچھ تھا اس سے سبق بھی سیکھا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی اسی لیے وہ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کم از کم اب جو پروٹیسٹ ہوگا اس میں وائلنس کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا تصادم پولیس سے بھی نہیں ہونا چاہیے، فوج سے بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی، خانہ جنگی کی بات کر دی، دیکھیں اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کو محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نہ کرے اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی؟ اس طرح کی تعلیم، اس طرح کی ہمیں تعلیم دینی چاہیے، اس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی، آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوا، وائلنس ہو گئی، اور میرا خیال ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں مطلب ہے کہ املاک، گاڑیاں اور ہر قسم کی لوگوں نے جلاؤ گراؤ کیا، سارا کچھ کیا۔ اس قسم کا طرز عمل ہونا چاہیے کیا؟ اس قسم کی بات کرنی چاہیے؟ یہ بڑا ویسے انفارچونیٹ تھا، اس قسم کی بات بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کس کی موت کیسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو لمبی زندگی دیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، لیکن اس قسم کی بات جو شیخ رشید صاحب نے کی، مجھے اس بات کے اوپر دکھ ہے، اور یہ اس قسم کی بات ہے کہ جو شر پھیلاتی ہے، تو ہمیں اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔